اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 4 کی اردو ہے اور آج جس کا سبق ہے وہ ہے باتیں دانائی کی۔ تو یہ ایک بڑی زبردست سی اسٹوری ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کی اوور ویو مانگتا ہے اور اس کو کسی کو بریفنگ چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے اس کی ویڈیو بنا دوں گی۔ تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ سخی، گٹھا، دسترخوان، احسان، گلہ، معذور، دھڑ، حقارت، خزانچی۔ تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی کافی لینتھی ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے اردو کی ایکسرسائز کتنی لینتھی ہوتی ہیں۔ پہلے ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں اور جملے جو وہ میں نے کاپی میں ڈن کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سخی مین فیاض، اللہ کی راہ میں دینے والا۔ گٹھا یعنی گھاس یا لکڑی کا بوجھ، بنڈل۔ حصول حاصل ہونا، معذور محروم یا اپاہج۔ حقارت نفرت۔ دھڑ جسم کا نچلا حصہ، سواری سفر کا ذریعہ۔ خزانچی خزانے کی حفاظت کرنے والا۔ گلہ شکایت۔ مفلس نادار یا غریب۔ سبق کے مطابق جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا دیش تھا، عرب کا سب سے بڑا سخی تھا۔ شیخ سعدی حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد جا رہے تھے۔ شیخ سعدی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ پیغمبروں کی میراث علم ہے۔ سوالات کے جوابات ہیں یہ۔ لکڑہارے نے حاتم طائی کو کیا جواب دیا؟ معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی کو کیا خیال آیا؟ بزرگ نے طاقتور آدمی کو دیکھ کر غصے میں کیا کہا؟ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ لکڑہارے نے حاتم طائی کو کیا جواب دیا؟ لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی کو کیا خیال آیا؟ شیخ سعدی کو یہ خیال آیا کہ شکر ہے اللہ کا کہ میں معذور نہیں ہوں، میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، ابھی میں کھڑا ہو سکتا ہوں، چل سکتا ہوں اور کام بھی کر سکتا ہوں۔ بزرگ نے طاقتور آدمی کو دیکھ کر کیا کہا؟ بزرگ نے طاقتور آدمی کو دیکھ کر کہا، یہ کمبخت تو 4 من کا وزن اٹھا سکتا ہے لیکن یہ ایک چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟ دولت مند بھائی نے اپنے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے اس لیے دیکھا کہ ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہ گئے۔ جی تو یہ سوال کے جواب بھی ہو گئے ہیں اس کے۔ اچھا، لفظوں کا کھیل ہے۔ اسم اور صفت الگ کر کر کے صحیح خانوں میں لکھیں۔ ہم سب جیسے جانتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، کسی بھی نام چیز یا جگہ کو، اور اس میں صفت کسے کہتے ہیں، کسی کی خاص اچھائی کو یا اس میں کوئی بھی ایک خاص چیز ہے، خاص چیز کو کہتے ہیں اس میں صفت۔ تو ٹھنڈا پانی، سرخ پھول، سیدھا رستہ، بہادر لڑکا۔ جی تو جیسے یہ دیا ہوا ہے ہمیں ٹھنڈا پانی، پانی جو ہے وہ اسم ہے اور ٹھنڈا ہونا اس کی صفت ہے۔ رستہ جو ہے وہ اسم ہے اور سیدھا جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ 2 کالم بنائے ہوئے ہیں اسم کے اور اس میں صفت کے۔ جانور اسم ہے اور بزدل اس کی صفت ہے۔ اچھائی یا برائی کچھ بھی ہو وہ صفت کہلاتی ہے۔ پھول اسم ہے اور سرخ جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ لڑکا بہادر ہے تو صفت جو ہے وہ بہادر ہے اور لڑکا اس میں اسم ہے۔ لڑکی نیک، نیک جو ہے وہ صفت ہے اور لڑکی اسم ہے۔ نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔
پانی دریا کا بہت ٹھنڈا پانی ہے، کتاب اردو کی کتاب بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ میں انہوں نے کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، سورج، روشنی، درخت، قلم، زمین۔ تو سب سے پہلا ہے سورج۔ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ درخت ہمیں سایہ دیتا ہے۔ قلم، مجھے یہ قلم پسند ہے۔ زمین بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ کلاس 4 کے لحاظ سے سینٹنسز ہیں۔ آپ کو میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر آپ اس سے بہتر جملے بنا سکتے ہیں تو ضرور بنایا کریں، اور بلکہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کریٹیوٹی کی ہے ان ورڈز کے ساتھ۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس کی، درج ذیل جملوں میں نمایاں الفاظ کے واحد جملے بنا کر دوبارہ لکھیں۔ عادل نے دریا میں مچھلیاں دیکھیں، تو مچھلیوں کی واحد کیا ہوگا؟ مچھلی۔ عادل نے دریا میں مچھلی دیکھی۔ بچے میدان میں کھیل رہے تھے، بلکہ ہوگا یہ بچہ میدان میں کھیل رہا تھا۔ امی نے دسترخوان پر پلیٹیں رکھی، امی نے دسترخوان پر پلیٹ رکھی۔ پل پر سے ریل گاڑیاں گزر رہی ہیں، پل پر سے ریل گاڑی گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہے الفاظ اور اس کے مترادف لکھنے ہیں، ساتھ ہی اس کے جملے بھی بنانے ہیں۔ قوت، اس کا مترادف ہے طاقت۔ بزرگ نے طاقتور آدمی کو دیکھ کر پاگل کہا۔ داستان، اس کا مترادف ہے کہانی۔ میری امی نے مجھے رات کو شیر کی کہانی سنائی۔ حکمت یعنی دانائی، وہ بچہ چھوٹی عمر میں دانائی کی باتیں کرتا ہے۔ تمنا یعنی آرزو، اس کا مترادف ہے سیم ورڈ ہے، ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائے۔ آب مطلب پانی، وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ہمیں انہوں نے یہاں پر جو الفاظ دیے تھے اس کے جملے میں استعمال کرنا تھا، یہ بھی میں نے ڈن کیا ہوا ہے، یہ کرواتی ہوں آپ کو۔ سخی، حاتم تائی سخی تھا۔ گھٹا یعنی میں نے لکڑی کا گٹھا بنایا۔ حصول، میں نے گاڑی حصول کی یا میں نے گاڑی کے حصول کی کوشش کی۔ معذور، میرا دوست معذور ہے، یا ہمیں معذوروں کی مدد کرنی چاہیے، یا ہمیں کسی معذور انسان کے کام آنا چاہیے۔ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو بیٹر لگے۔ حقارت، ہمیں کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دھڑ، میرے دھڑ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سواری، میری سواری بہت لمبی تھی۔ خزانچی، میں خزانچی ہوں۔ گلہ، علی کو تمام عمر مجھ سے گلہ ہی رہا ہے۔ مفلس، وہ شخص بہت مفلس ہے۔ نیکسٹ پیج پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دیے ہوئے ابتدائی جملے سے آغاز کرتے ہوئے کہانی لکھیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جھونپڑی میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جھونپڑی میں ایک غریب آدمی رہتا تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی نے دعوت کی اور سب کو بلایا۔ اس آدمی نے جب لکڑہارے کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا تو دعوت میں کھانے کو کہا۔ لکڑہارے نے جواب دیا، جو شخص خود محنت سے روزی کما سکتا ہے وہ تمہارا احسان کیوں لے؟ اس کا اخلاقی سبق کیا ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے جی اس کا جائزہ نمبر 4، یہ پورا پیراگراف دیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ غلام کیوں رونے لگا؟ غلام ڈر کی وجہ سے رونے لگا۔ دانا آدمی نے غلام کو چپ کرانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دانا آدمی نے بادشاہ سے کیا کہا کہ اگر آپ کہیں تو کیا میں اس کو چپ کرا دوں؟ یہ اس میں جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس پیراگراف میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جس کے پاس بک بھی نہیں ہے تو میں نے یہ اس کے آرام سے ویڈیو بنا لیا، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس حکایت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس حکایت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آرام کی قدر ہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ نیکسٹ ہے جی دیے ہوئے الفاظ میں سے متضاد کی جوڑیاں بنائیں اور متعلقہ کالم میں لکھیں۔
چھوٹا، آزاد، آسان، غریب، ابتدا، انتہا، مشکل، غلام، بڑا، امیر۔ تو الفاظ ہیں اس کے متضاد ہیں۔ چھوٹا یعنی اس کا متضاد ہوگا، اس کا اپوزٹ، اس کا الٹ ہوگا بڑا۔ آزاد غلام، آسان مشکل، غریب امیر، ابتدا یعنی انتہا۔ دیے ہوئے اشارے کے مطابق محاوروں کے معنی کی نشاندہی کریں۔ ٹکٹکی باندھنا یعنی پلک جھپکائے بغیر دیکھنا۔ طوطا چشم ہونا یعنی بے مروت ہونا۔ پانی پانی ہونا، بہت شرمندہ ہونا۔ آپے سے باہر ہونا، بہت غصے میں ہونا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ اپنا راہ گلا پنا یعنی اپنی ہی بات کہے جانا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا یعنی بہت کم ہونا۔ تو آج کی ایکسرسائز ڈن ہو گئی ہے۔ آج کی ایکسرسائز میں ہم نے سب کچھ کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں کر دی ہیں، تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل کو پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔